سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 97۔ دوسرے دن صبح ہی سے تمام فوجیوں اور شہریوں کو تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ جن شہریوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے انہیں ہتھیار فراہم کیے گئے، اور صبح ہی سے ساری بستی والوں کو بتا دیا گیا تھا کہ آج کی رات کسی معرکے کے ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن پورے منصوبے کا علم ان چند افراد کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا جو بورال کے ساتھ اس نشست پر موجود تھے جس میں میں نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ بستی کے فوجیوں اور شہریوں کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ آج کی رات آزوب کے لشکر کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ شام ہی سے تیار ہو کر اپنی پوزیشن سنبھال لیں اور خود کو ایک بڑی جنگ کے لیے آمادہ کر لیں۔ دن بھر بستی پر بڑی گہما گہمی رہی۔ میں اور ایرینا ساری بستی میں گھومتے پھرتے رہے اور ہم نے لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا۔ ہر طرف تیاریاں چل رہی تھیں۔ عورتیں جلدی جلدی کھانا پکا رہی تھیں تاکہ سرے شام ہی کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر رات کی مہم کے لیے اپنے مردوں کو اور خود کو تیار کر لیں۔ اس رات بورال نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذرا جلدی ہی کھانا کھا لیا تھا، اور حسب معمول میں اور ایرینا اس کھانے میں شریک تھے۔ کھانے کے دوران زیادہ تر خاموشی رہی اور بہت کم باتیں کی گئیں۔ ان سب لوگوں کے چہروں پر فکر مندی کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ خاص طور پر بورال بہت زیادہ متفکر نظر آ رہا تھا، لیکن میرے چہرے پر ظاہر ہے کہ فکر و تردد کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ میں نے اور ایرینا نے بالکل اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ کھانا کھایا۔ ایرینا بھی چونکہ اتنے دنوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی اور بارہا میری قوت کے غیر معمولی کرشموں کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ مجھے کوئی گزن نہیں پہنچ سکے گی، اور میں اس مہم سے بھی اسی طرح سرخرو واپس آ جاؤں گا جس طرح اس سے پہلے میں کئی مہمات سر کر چکا تھا۔ تم اتنے فکر مند کیوں نظر آ رہے ہو بورال؟ بالآخر میں نے بورال سے پوچھ ہی لیا۔ بورال نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر بہت آہستہ سے کہنے لگا، اب بھی وقت ہے فیروز، تم اپنی اس خطرناک ارادے سے باز آ جاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایرینا کتنی نوجوان اور حسین ہے، اور تم خود کتنے دلکش اور خوبصورت ہو۔ تمہارے بعد ایرینا کو تم جیسا کوئی بھی دوسرا شوہر نہیں مل سکے گا۔ اگر اپنا نہیں تو کم از کم ایرینا کا ہی خیال کر لو۔ اگر تم ایک آدھ آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی تو اس میں تمہارا حرج ہی کیا ہے؟ اسے جانے دو معزز بورال، میرے بجائے ایرینا نے فوراً جواب دیا۔ اس کا لہجہ بڑا مستحکم تھا۔ یہ میرا شوہر ہے اور میں اسے تم لوگوں سے زیادہ جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا بہادر ہے اور بیک وقت کتنے بہت سے لوگوں سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ تم اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہ ہونا، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جیت ہم لوگوں کی ہی ہوگی۔ تمہیں اپنے شوہر پر بڑا اعتماد ہے؟ ارترس نے ایرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایرینا نے جواب دیا، اور میرے شوہر نے میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ وہ ہمیشہ میرے اعتماد پر پورا اترتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس بار بھی وہ مجھے اور تم لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ایرینا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی جواباً مسکرا دیا، لیکن ہماری ان مسکراہٹوں میں وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی دوسرا شخص شریک نہیں ہوا تھا۔ اچھا دوست، کھانا ختم ہونے کے بعد بورال نے اٹھتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں ہم لوگوں سے رخصت ہونا ہے۔ تاکر اور اس کے ساتھ 2 آدمی تمہیں خفیہ سرنگ کے ذریعے جنگل میں پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام۔ تم نے خود اپنی مرضی سے اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ ہم لوگ بہرحال تمہاری کامیابی کے متمنی رہیں گے، کیونکہ تمہاری کامیابی ہی سے ہماری کامیابی وابستہ ہے۔ اگر تم سرخرو ہوگے تو یہ بات ہماری آزادی کی ضمانت ہوگی۔
تم ارینا کی فکر مت کرنا، ہم بہرحال اپنی جان سے زیادہ اس کی جان کی حفاظت کریں گے۔ مجھے تمہاری بات کا پورا یقین ہے، میں نے کہا اور باہر نکل گیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تھا تو ٹاکر اور اس کے 2 ساتھی ہمارے انتظار میں باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ان تینوں آدمیوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشالیں تھیں۔ مختلف کمروں، برآمدوں اور دالانوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ بالآخر اس کمرے میں پہنچ گئے جس کی چٹانی دیوار میں سرنگ کا خفیہ دروازہ پوشیدہ تھا۔ اس طرف خاص لوگوں کے علاوہ عام آدمیوں کو آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پھر بھی ٹاکر نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آس پاس کی جگہ کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ ٹاکر کے ساتھ آنے والے دونوں آدمی بھی پوری طرح مستعد اور چوکنے تھے۔ انہوں نے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے باہر اور ارد گرد کی فضا کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا اور اس کے بعد ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ٹاکر نے دیوار کے قریب ابھرتے ہوئے ایک پتھر کو ایک خاص انداز سے کئی بار گھمایا تھا۔ اچانک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور چٹانی دیوار کا منہ کھل گیا۔ ٹاکر اور اس کے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں میں سے ایک شخص تو اسی کمرے میں رک گیا تھا اور اس نے اس کمرے کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور خود کھلی ہوئی سرنگ کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ میں ٹاکر اور دوسرے آدمی کے ساتھ سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ تم نے ہم لوگوں کی خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے فیروز، ٹاکر نے تھوڑی دور تک میرے ساتھ چلنے کے بعد کہا۔ مجھے خطرات مول لینے میں مزہ آتا ہے، میں نے اس سے کہا۔ میری زندگی ہمیشہ خطرات میں گزری ہے اور میں خطرات سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے فیروز، ٹاکر نے کہا، لیکن تمہارا موجودہ منصوبہ تو بالکل کسی دیوانے کا منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں اپنے آپ سے کوئی دشمنی ہے؟ مجھے اپنے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن میں تم لوگوں کی میزبانی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ سرنگ کا کافی فاصلہ طے ہو گیا۔ سرنگ میں ویسے تو بالکل گھپ اندھیرا تھا، لیکن ان 2 مشعلوں کی روشنی کی وجہ سے اتنا اجالا ضرور ہو گیا تھا کہ ہم راستے کو صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ ہمارا سفر جاری رہا اور بالآخر ہم سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ لو بھائی فیروز، ٹاکر نے کہا، اب تمہاری منزل آ گئی۔ یہاں سے اب ہمارے اور تمہارے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں آگے جانا ہے اور ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے مخصوص طریقے سے سرنگ کے دہانے کو کھول دیا۔ عمودی چٹان میں ویسا ہی خلا پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ ٹاکر اور اس کا ساتھی دونوں پیچھے ہٹ گئے تھے تاکہ مشعلوں کی روشنی باہر نہ جا سکے۔ میں نے باری باری ان دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر ہوا کے ایک جھونکے کی طرح باہر چلا گیا۔ اب میں نے اپنے پیچھے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی، پھر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سرنگ کا دہانہ دوبارہ بند ہو چکا تھا اور عمودی چٹان کا وہ راستہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب میں بالکل تنہا تھا اور میرے چاروں طرف سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل تھا۔ ابھی بہت زیادہ رات نہیں گزری تھی اور میرے پاس اپنا کام انجام دینے کے لیے کافی وقت موجود تھا۔ جنگل میں سے طرح طرح کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے بڑی آہستگی سے اور بے پرواہی کے ساتھ آذوب کے لشکر کا رخ کیا تھا۔ جنگل میں اس حصے سے لشکرگاہ کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ میں آہستہ آہستہ یہ فاصلہ طے کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں آذوب کی لشکرگاہ کے بالکل قریب پہنچ گیا اور ایک گھنے درخت کی آڑ میں ہو کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی چونکہ بہت زیادہ رات نہیں گزری تھی، اس لیے جگہ جگہ سپاہیوں کی ٹولیاں میدان میں اور خیموں کے آگے بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مشعلیں بھی کافی تعداد میں روشن تھیں۔ مجھے ابھی کافی دیر تک انتظار کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک نظر سامنے شمرالہ کی قلعہ نما بستی پر ڈالی۔ اونچی فصیل پوری بستی کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی کھڑی تھی۔ فصیل پر واقع برج اندھیرے میں ہلکے ہلکے سیاہ سایوں کی مانند نظر آ رہی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ ان میں سے ہر ایک برج میں تیر انداز اپنے تیر کمان سنبھالے ہوئے کھڑے ہیں اور پھاٹک کے پیچھے بستی کی فوج تیار اور مسلح کھڑی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت تک بستی کے لوگ اپنی ساری تیاریاں مکمل کر چکے ہوں گے اور انہوں نے اپنے مورچے بھی سنبھال لیے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ رات بھیگتی گئی اور اس کے ساتھ ہی سپاہیوں کی محفلوں کی رونق بھی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد سوائے پہرے داروں کے اور کوئی باہر نہیں رہا تھا۔
سب لوگ آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے اور چند ایک پہرے دار ہاتھوں میں مشعلیں تھامے ہوئے ادھر سے ادھر گشت کر رہے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اور انتظار کیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سناٹا گہرا ہو گیا۔ اب میں اس گھنے درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور میں نے چاروں طرف احتیاط کے ساتھ نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ کچھ فاصلے پر مجھے متحرک مشعلیں دکھائی دیں، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب میں یہ نہ دیکھ سکا کہ آدمی بھی دو ہی تھے یا دو سے زیادہ تھے۔ ان دو مشعلوں کے علاوہ کافی دور تک اکا دکا متحرک مشعلیں نظر آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ پہرے داروں نے اب باقاعدہ گشت شروع کر دیا ہے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر جو دو متحرک مشعلیں تھیں، ان میں سے ایک مشعل مجھے دوسری طرف جاتی نظر آئی۔ اب صرف ایک ہی مشعل باقی رہ گئی تھی۔ اب میں نے دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور جلد ہی میں اس مشعل سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا۔ قریب ہی ایک خیمہ تھا جس کی آڑ میں چھپ کر میں صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ صرف ایک سپاہی تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مشعل تھام رکھی تھی۔ وہ ایک خیمے کے آگے کھڑا ہوا تھا، پھر وہاں سے چل پڑا اور آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں اپنی جگہ چھپا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر اس نے مشعل کو زمین پر گاڑ دیا اور خود اطمینان سے خیمے کے سامنے زمین پر لیٹ کر دراز ہو گیا۔ اب میرے لیے اتنا ہی کافی تھا پروفیسر۔ چند منٹ کے اندر اندر میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور میرے ہاتھ کے ایک ہلکے سے وار نے اس کی زندگی کی مشعل کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ میں اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا خیمے کے پیچھے لے گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اس کا لباس اتار کر خود پہن لیا اور اپنا لباس اس کے جسم پر کھینچ کر چڑھا دیا تھا۔ وہ تقریباً میرے ہی قد کاٹ کا انسان تھا، اس لیے اس کا لباس میرے جسم پر بالکل فٹ ہو گیا۔ اب تاریکی اور نیم تاریکی میں آزوب کی فوج کا ہی ایک سپاہی معلوم ہوتا تھا، اور کسی کے لیے بھی میرا پہچانا جانا اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھا۔ میں نے آگے آ کر مشعل اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور ادھر ادھر گشت کرنے لگا۔ میں جب بھی دیکھتا کہ کوئی دوسرا مشعل بردار میری طرف بڑھ رہا ہے تو میں فوراً اپنا رخ تبدیل کر دیتا اور دوسری سمت اختیار کر لیتا۔ میری پوری کوشش اس بات کی تھی کہ دوسرے سپاہیوں سے میری مد بھیڑ نہ ہو سکے۔ رات ڈھلتی رہی اور اس کے ساتھ ہی مشعلوں کی گردش میں بھی کمی آتی گئی۔ زیادہ تر پہرے دار ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے اور شاید اونگ رہے تھے۔ اب میرے کام کے آغاز کا وقت آ گیا۔ میں نے مشعل ہاتھ میں تھامی اور خیموں کی سب سے پچھلی قطار کی طرف جا نکلا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مجھے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ میں نے آخری سرے والے خیمے کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہی وہ خیمہ ہے جس میں آزوب مقیم ہے، کیونکہ زاراس نے جب مجھے اور ایرینا کو گرفتار کیا تھا تو وہ ہمیں اسی خیمے میں لے کر آیا تھا اور یہیں ہم آزوب کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس خیمے کی طرف چلنے لگا جس میں آزوب مقیم تھا، اور اس کے سامنے مجھے دور ہی سے کئی مشعلیں نظر آئیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سے زائد پہرے دار سپاہی یہاں موجود تھے۔ میں اطمینان سے کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر آزوب کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کے سامنے 3 پہرے دار موجود تھے، لیکن وہ تینوں کی تینوں زمین پر لیٹے ہوئے آرام سے سو رہے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی مشعلوں کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ میں ان کی اس بے فکری اور اطمینان پر دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ اب موت ان کے سروں پر کھیل رہی ہے۔ میں سامنے سے چکر کاٹ کر آزوب کے خیمے کے پیچھے چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے جلتی ہوئی مشعل خیمے کے کپڑے سے لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے بلا تاخیر برابر والے خیمے کا رخ کیا اور اس کا بھی یہی حشر ہو گیا۔ اس کے بعد میں متواتر خیموں کی قطاروں میں آگ لگاتا چلا گیا۔ سب سے پہلے جس خیمے سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں وہ آزوب کا خیمہ تھا۔ میں نے دور سے ہی اسے دیکھا۔ آزوب بری طرح چیختا ہوا اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ اس کے لباس سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کا جسم آگ کی زد میں تھا۔ آزوب کی چیخوں کی آواز سن کر وہ تینوں پہرے دار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے جو دروازے کے سامنے سو رہے تھے، اور آزوب کے جلتے ہوئے جسم کو اور اس کے ساتھ ہی دور تک خیموں کی جلتی ہوئی قطار کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئے تھے، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی ان تمام خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا جس میں نے آگ لگائی تھی۔ جلتے اور جھلستے ہوئے لوگ بھاگ بھاگ کر خیموں سے نکل رہے تھے، اور اس افراتفری کے عالم میں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور خیموں میں آگ کس طرح لگ رہی ہے۔
اب میں نے ان لوگوں کو تو اسی حال میں چھوڑا اور مشل ہاتھ میں لے کر بھاگتا ہوا خیموں کی دوسری سمت اگلی قطار کی طرف چلا گیا۔ اب بہت سے مشل بردار صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اس لیے میرا مشل ہاتھ میں لے کر بھاگنا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی طرف لوگ توجہ دیں۔ میں تیزی کے ساتھ دوسری سے اگلی قطار میں داخل ہو گیا اور میں نے اس قطار میں بھی خیموں میں تیزی سے آگ لگانی شروع کر دی۔ اب میرے ہاتھوں میں ایک کے بجائے 2 مشلیں تھیں، کیونکہ ایک مشل مجھے ایک جگہ پڑی ہوئی مل گئی جو میں نے فوراً اٹھا لی اور اپنے ہاتھ میں پہلے سے موجود جلتی ہوئی مشل سے اسے سلگا لیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور میں زیادہ سے زیادہ خیموں میں آگ لگاتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی تک کسی نے مجھے آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تیسری قطار کے تقریباً تمام خیموں میں آگ لگا دینے کے بعد میں نے 2 اور قطاروں کے خیموں میں آگ لگا دی اور اس جگہ پڑی ہوئی اس سپاہی کی لاش کو بھی نظر آتش کر دیا جسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہلاک کیا تھا۔ اب خیمہ گاہ میں تقریباً سارے ہی لوگ بیدار ہو گئی تھی۔ ہر طرف چیخ و پکار، شور و ہنگامہ اور افراتفری کا عالم تھا۔ میں بھی بھاگ دوڑ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ لوگ جلدی جلدی جہاں جہاں سے پانی مل سکتا تھا لا کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن یہ عذاب کی بدقسمتی تھی کہ اس رات ہوا بڑی تیز چل رہی تھی اور تیز ہوا کے جھونکوں میں آگ کے شعلے بڑی سرعت کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ میں بیک وقت 2 کام کر رہا تھا۔ ایک طرف تو میں شور مچانے والوں میں شامل تھا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر چیخ چیخ کر میں نے بھی آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اور دوسری طرف میں موقع ملتے ہی کسی نہ کسی خیمے میں آگ بھی لگا دیتا اور تیز ہوا کی وجہ سے جلد ہی وہ آگ اور زیادہ پھیلتی چلی جاتی۔ اب خیموں میں جتنے پانی کا ذخیرہ تھا اسے نکال نکال کر آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، لیکن ذرا سی دیر میں ہی پانی کا سارا موجودہ ذخیرہ ختم ہو گیا اور آگ بجھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں رہی تھی۔ اس اثنا میں برابر زیادہ سے زیادہ خیموں میں آگ لگاتا چلا جا رہا تھا اور قدرت بھی جیسے میری مدد پر کمر بستہ تھی۔ تیز ہواؤں کے جھکڑ آگ کے شعلوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک تیزی کے ساتھ پہنچا رہے تھے، اور اب خیمہ گاہ کا ایک خاصا بڑا حصہ ایک جلتے ہوئے الاؤ کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ میں 2 مشعلیں ہاتھ میں تھامے ہوئے اب بھاگتا ہوا خیمہ گاہ کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے کئی سپاہی ملے تھے جو بے تحاشا بھاگتے ہوئے پیچھے کی طرف جا رہے تھے جہاں خیمہ گاہ کا بہت بڑا حصہ جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ ان میں سے 2 ایک نے مجھے روک کر کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں جواب دیے بغیر سیدھا بھاگتا ہوا چلا گیا، گویا کہ میں کسی بہت ضروری اور اہم کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی لوگ میری نظروں سے اوجھل ہوئے یا میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا، ویسے ہی میں لپک کر ایک آدھ خیمے کو آگ لگا دیتا اور اس شور و ہنگامے میں شامل ہو جاتا۔ سب لوگ بے تحاشا افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور میں بھی ان میں شامل ہو گیا تھا۔ پانی کا ذخیرہ ختم ہو جانے کے بعد لوگوں نے ادھر ادھر سے مٹی اٹھائی اور جلتے ہوئے خیموں پر ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ ساری تدبیریں کارگر ثابت نہ ہو سکیں اور خیمے بدستور دھڑا دھڑ جلتے رہے۔ میں ایک خیمے میں آگ لگا رہا تھا کہ ایک سپاہی نے مجھے دیکھ لیا اور چیختا ہوا تلوار سونت کر میری طرف آگے بڑھا اور اس نے ایک ہی بار میں میرا کام تمام کر دینا چاہا، لیکن اس کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک گھونسے میں اس کا کام تمام کر دیا اور جلدی سے اس کے مردہ بدن کو گھسیٹ کر ایک جلتے ہوئے خیمے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں ذرا زیادہ محتاط ہو گیا کیونکہ ابھی خیموں کی بہت بڑی تعداد صحیح سلامت موجود تھی اور مجھے ان تمام خیموں کو نظر آتش کرنا تھا۔ اب میرے لیے ایک نئی مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ خیموں کے دھڑا دھڑ جلنے کے باعث خیمہ گاہ میں بہت روشنی پھیل گئی تھی اور دور دور تک کے منظر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا، اور ان حالات میں مجھے مسلسل خیموں میں آگ لگاتے رہنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ اب تقریباً تمام ہی سپاہی اور افسران اپنے اپنے خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور جلتے ہوئے خیموں کی آگ بجھانے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ تاہم ان مشکلات کے باوجود میں نے کسی نہ کسی طرح اپنا کام جاری رکھا، اور میں چونکہ آذوب کے فوجیوں کے لباس میں تھا لہٰذا بے شمار سپاہیوں کے درمیان کسی نے بھی میری طرف توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی، اور میں موقع دیکھ دیکھ کر اپنا کام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک جلتے ہوئے جسم کو خیموں کے سامنے والے میدان میں لائے تھے۔ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے ادھر دوڑ پڑا
کہ کس کے جسم کو باہر میدان میں لایا جا رہا ہے، اور قریب جانے پر میں نے آزوب کی جھلسی ہوئی لاش دیکھی۔ اپنے خیمے کے جلنے کے ساتھ ہی وہ خود بھی جل کر ہلاک ہو گیا تھا۔ زارس اور بعض دوسرے افسران اور سپاہی انتہائی افسردگی اور ملال کے عالم میں آزوب کی جلی ہوئی لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ آزوب جل کر ہلاک ہو گیا ہے، زارس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہم اپنی سردار سے محروم ہو گئے ہیں، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا سکے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ہمیں فوراً ہی دوسرے سردار کا انتخاب کرنا ہوگا، ایک افسر جلدی سے بولا۔ اس وقت تو سردار کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے احکامات کی ضرورت ہے، اور عین اسی وقت ہم سردار سے محروم ہو گئے ہیں۔ فی الحال تو ہمیں زارس کو اپنا سردار مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ آزوب کا خصوصی مقرب ہونے کے علاوہ اس کا نائب بھی تھا، اور اسی کے احکامات اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور افسر کہنے لگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ایک اور آدمی بولا۔ ہم فی الوقت اسی کو ہی سردار تسلیم کر لیتے ہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ چنانچہ اسی وقت 2 آدمیوں کو دوڑایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ سارے افسروں کو ایک میدان میں جمع کر لیں۔ دونوں آدمی تیزی سے اپنے کام پر روانہ ہو گئے، افسروں کو تلاش کر کر کے انہیں میدان میں جمع کرنے کی ہدایت پہنچاتے رہی، اور میں نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا، اور اس بھاگ دوڑ میں شامل ہو کر میں نے مزید خیموں کو آگ لگا دی۔ ذرا دیر میں سارے افسران میدان میں جمع ہو گئے۔ چند دوسرے سپاہیوں کے ساتھ مل کر میں بھی ان کے ارد گرد منڈلانے لگا تھا۔ ایک افسر نے باقی تمام افسروں کو آزوب کے جل کر مر جانے کی خبر سنائی، اور یہ اعلان کیا کہ جب تک نئے سردار کے بارے میں کوئی باضابطہ اور آخری فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک زارس کے ساتھیوں کے خیال میں زارس کو سرداری کے فرائض انجام دینے چاہیے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور یہ طے پایا کہ اب فوجوں کی کمان زارس کے ہاتھ میں رہے گی، اور زارس کی تیار کردہ حکمت عملی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ خیموں میں آگ کس طرح لگی؟ زارس نے پوچھا۔ شمرالہ کی بستی کا دروازہ اندر سے بند ہے، اور ہم 24 گھنٹے اس دروازے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی نکل کر باہر نہیں آ سکا، اور فصیل سے بھی کوئی شخص نہیں اترا تھا۔ ان 2 راستوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ گویا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے خیموں میں آگ لگانے والا شمرالہ کی بستی کا کوئی آدمی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی شخص غداری کر رہا ہے۔ کوئی غدار ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ صرف اسی کی حرکت ہو سکتی ہے جس کا خمیازہ ہم سب لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں فی الفور ابھی اور اسی وقت اس غدار کو تلاش کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جب تک وہ غدار گرفتار ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، اس وقت تک ہمیں اپنی فتح کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ دشمن سے ملا ہوا ہے اور کسی نہ کسی طرح ہماری ساری خبریں دشمن تک پہنچاتا رہا ہے۔ لیکن زارس، ایک معمر افسر نے کہا، ہم اتنے بہت سے بے شمار سپاہیوں میں اس ایک شخص کو کہاں تلاش کریں گے؟ ہم اسے کس طرح ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں؟ اگر غدار ہمارے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری ہی فوج کا کوئی آدمی ہوگا۔ آخر اس کی شناخت کس طرح عمل میں آ سکے گی؟ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، زارس نے کہا۔ اگرچہ کہ اس میں دقت ہوگی، لیکن پھر بھی ہم اصل غدار کو پکڑ لیں گے۔ میں اپنی فوج کے ایک ایک شخص کی شکل کو پہچانتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہمارے فوجیوں کے درمیان کوئی نیا شخص تو شامل نہیں ہو گیا۔ اگر ہمیں کوئی نئی شکل نظر آئی تو یقیناً غدار وہی شخص ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی نئی شکل نظر نہیں آئی تو میں ہمارے ساتھ موجود واتر جادوگر کی مدد لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور غدار کا پتہ چلا لے گا۔ میں واتر کو نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی میں نے آزوب کی قید میں ایک دن ایک رات گزارنے کے دوران کبھی واتر کا نام سنا تھا۔ تاہم مجھے اندازہ ہو گیا کہ واتر کوئی ایسا شخص ہے جسے یہ لوگ جادوگر سمجھتے ہیں، اور جس کی ذات پر زارس کو بہت اعتماد ہے۔ میرے لیے یہ بات ضروری ہو گئی تھی کہ اب میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاؤں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ خیموں کو جلانے کی مہلت مل سکے۔ میں دراصل ان لوگوں کی پوری خیمگاہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دینا چاہتا تھا۔ میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں شمرالہ کے قلعے کے دروازے کی جانب جا کر بستی والوں سے یہ کہوں
کہ وہ پھاٹک کھول کر آزوب کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ بات تو میں نے محض بھرال اور اس کے ساتھیوں کی ہمت بندھانے کے لیے اور اپنی غیر معمولی قوتوں کو ان سے پوشیدہ رکھنے کی غرض سے کی تھی۔ میں تو شمرالہ کی بستی سے یہ تہیہ کر کے نکلا تھا کہ آزوب اور اس کے سارے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ میں نے احتیاط اور ہوش مندی کے ساتھ کام لیتے ہوئے ایک بار پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 5-7 خیموں میں اور آگ لگا دی، جس نے بھڑک کر آس پاس کے 10-12 خیموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غدار اب بھی اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ ایک طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، وہ مزید خیموں کو آگ لگا رہا ہے۔ ہمیں اسے پکڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ایک بھی خیمہ صحیح سالم باقی نہ بچے گا۔ ایک اور آواز بلند ہوئی اور کئی لوگ دوڑے دوڑے زارس کے پاس پہنچے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ میرے ہاتھ میں ابھی تک مشل موجود تھی۔ کچھ اور خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے زارس، ایک شخص نے پھولی سانسوں کے ساتھ زارس سے کہا۔ غدار مسلسل اپنے کام میں مصروف ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ خیموں میں آگ لگانے کے لیے مشل کو استعمال کر رہا ہے، زارس نے کہا۔ تم ایسا کرو، تمام مشل بردار سپاہیوں سے کہو کہ وہ فوراً اپنی اپنی مشلیں لے کر ادھر سامنے والے میدان میں جمع ہو جائیں۔ کوئی مشل بردار سپاہی خیموں کے پاس موجود نہ رہے۔ جلدی کرو، سارے مشل بردار سپاہیوں کو ادھر جمع کر لو۔ زارس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں چپکے سے وہاں سے کھسک لیا تھا اور جلدی سے ایک خیمے کے پیچھے جا کر میں نے جلتی ہوئی مشل اس پر اچھال دی۔ خیمے میں آگ لگ گئی اور میرے ہاتھ خالی ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی مشل موجود نہیں تھی، میں مشل بردار سپاہی نہیں تھا۔ زارس نے جن لوگوں کو حکم دیا تھا وہ چند منٹوں کے اندر اندر ساری خیمہ گاہ میں پھیل گئی تھی اور تمام مشل بردار سپاہیوں کو زارس کا حکم سنا کر انہیں سامنے والے میدان میں جمع ہونے کی ہدایت کرنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے مشل بردار سپاہی سامنے والے میدان میں جمع ہو گئے، لیکن میں ان میں شامل نہیں تھا، اس لیے کہ میرے پاس اب کوئی مشل موجود نہیں تھی۔ میں نیم تاریکی میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ گھل مل گیا اور یہ منظر دیکھنے لگا۔ زارس نے تمام مشل بردار سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ 2 قطاروں میں آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ زارس کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ اب زارس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 جلتی ہوئی مشالیں تھامیں ایک سرے سے پہلی قطار کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ وہ ایک ایک سپاہی کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا چلا گیا، لیکن اس نے کسی پر بھی شبہ کا اظہار نہیں کیا۔ سب چہرے ان کے جانے پہچانے تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسری قطار کا معائنہ شروع کر دیا۔ یہاں بھی وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام چہروں کو غور سے دیکھتا چلا گیا، لیکن اسے کوئی بھی اجنبی چہرہ نظر نہیں آیا۔ وہ خاصا مایوس اور پریشان نظر آنے لگا۔ ان لوگوں میں کوئی شخص میرے لیے اجنبی نہیں ہے، اس نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا تھا۔ یہ سب چہرے میرے لیے جانے پہچانے ہیں، اور یہ سب کے سب اس سے پہلے متعدد جگہوں میں میرے ساتھ حصہ بھی لے چکے ہیں، لہٰذا میں ان میں سے کسی پر بھی شبہ کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تاہم حفظ ما تقدم کے طور پر بقیہ خیموں کو جلنے سے بچانے کی خاطر میں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمام مشل بردار سپاہی صرف اسی جگہ موجود رہیں گے جہاں کہ اس وقت وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سے کوئی بھی خیموں کے قریب نہیں جائے گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ مزید خیموں میں کس طرح آگ لگتی ہے۔ اس وقت ہمارے سینکڑوں آدمی جل کر ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ہمارا عظیم سردار آزوب بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر ہم اصل مجرم کو صبح سے پہلے گرفتار نہیں کر سکے تو پھر شاید ہم اسے کبھی بھی گرفتار نہ کر سکیں۔ اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ ہمارے معزز جادوگر واتر کو بلایا جائے۔ اس موقع پر وہی ہماری سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ایک دشمن کو تلاش کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، لیکن واتر کے لیے ناممکن نہیں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میں جو نیم تاریکی میں سپاہیوں کے ایک غول کے اندر سمایا ہوا زارس کی باتیں سن رہا تھا، دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ اب زارس نہ جانے کس مسخرے کے ذریعے غدار کا پتہ چلا کر اسے گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال زارس کے حکم پر کئی لوگ ایک ساتھ ہی ایک طرف دوڑ پڑے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے سرکتا ہوا زیادہ سے زیادہ نیم تاریکی میں ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ضعیف العمر اور بارش شخص ان لوگوں کی معیت میں آتا ہوا دکھائی دیا جو اسے لینے کے لیے گئے تھے۔
راستے میں کھڑے ہوئے تمام سپاہی اسے دیکھ کر راستہ چھوڑتے گئے۔ وہ شخص سیدھا زارس کے پاس پہنچا۔ زارس نے جھک کر اسے تعظیم دی، جس کے جواب میں وتر نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے سیدھا کر دیا۔ زارس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے عقیدت مندی کے ساتھ بوسہ دیا۔ معزز و مقدس واتر، زارس نے کہنا شروع کیا، ہم پر جو اچانک مصیبتیں آن پڑی ہیں اس سے تم یقیناً واقف ہو گئے ہوگی۔ یا تو دشمن کا کوئی خطرناک جاسوس ہماری صفوں میں گھس آیا ہے، یا پھر ہم میں سے ہی کوئی دشمن کے ہاتھوں بک گیا ہے اور غداری پر آمادہ ہو گیا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت چالاک، مکار اور عیار شخص ہے، اور اس نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ہمارے آدھے سے زیادہ خیموں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا ہے۔ اس نے یہ حملہ اچانک کیا ہے اور ہمارے سینکڑوں سپاہی خیموں میں جل جل کر ہلاک یا شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مرنے والوں میں ہمارا سردار آزوب بھی شامل ہے، بلکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ حملہ آور نے سب سے پہلے اسی کے خیمے کو اپنا نشانہ بنایا تھا، جبکہ وہ بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنے طور پر غدار کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ معزز واتر، اب ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو اور اپنے علم کے ذریعے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ غدار کون ہے۔ اس کی نشاندہی ہو جائے تو پھر اس سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ لیکن تم نے یہ مفروضہ کیوں قائم کر لیا کہ غدار صرف ایک ہی شخص ہے؟ واتر نے کہا، جس پیمانے پر لشکرگاہ میں خیموں میں آگ لگائی گئی ہے، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ کئی اشخاص کا ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری صفوں کے درمیان غداروں کا ایک پورا گروہ موجود ہے۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے علم کے زور سے ان لوگوں کا پتہ چلا لوں گا اور پھر جلد ہی سب کا قلع قمع ہو جائے گا۔ وقت، معزز واتر، وقت، زارس نے کہا، وقت بہت قیمتی ہے، ہمارے لیے ایک ایک لمحہ بے حد قیمتی ہے۔ غدار اپنی سازشوں میں مصروف ہے، اگر ہم نے زیادہ تاخیر کی تو وہ ہمارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابھی تو وہ صرف خیمے جلا رہے ہیں اور خیموں کے ساتھ ہی وہ ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کو جلا چکے ہیں۔ اس کے بعد نہ جانے ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس لیے معزز واتر، جلدی کریں۔ تم اطمینان رکھو زارس، واتر نے وہاں سے چلتے ہوئے کہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں اب اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں تمہیں بتا دوں گا کہ غداری کون کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران تم اس بات کی پوری کوشش کرنا کہ تمہاری فوج کا کوئی سپاہی بھاگ کر ادھر ادھر نہ جانے پائے۔ ابھی واتر کا جملہ پورا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ میں نہایت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ اس طرح پیچھے سرک گیا کہ کوئی میری اس حرکت کو محسوس نہ کر سکے۔ ادھر واتر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور ادھر زارس نے اپنے نائبین کو احکامات دینے شروع کر دیے کہ تمام سپاہیوں کو سامنے والے میدان میں جمع کر لیا جائے۔ میں اس کے اس حکم پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی جلدی سے اندھیرے میں ایک خالی خیمے کے دروازے کے پردے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا اور باہر ہونے والی نقل و حرکت کو دیکھنے لگا۔ زارس کے نمائندے چاروں طرف دوڑ دوڑ کر سپاہیوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایات دے رہے تھے، اور واتر بڑے پروقار انداز میں چلتا ہوا ایک طرف کو جا رہا تھا، اور میں نے اپنی نظریں واتر کے پیچھے لگا دیں اور غور سے یہ دیکھنے لگا کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ میں اس کے اصل خیمے کو تو نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن جن خیموں کے نزدیک جا کر وہ غائب ہو گیا تھا انہیں میں نے اچھی طرح نظر میں رکھ لیا، اور جب سپاہیوں کی اکثریت بھاگ بھاگ کر میدان کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت موقع سے فائدہ اٹھا کر میں چپکے سے اس خالی خیمے سے باہر نکل گیا اور میں نے اس طرف کا رخ اختیار کیا جدھر واتر گیا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے بچتا بچاتا ادھر پہنچ گیا۔ بیشتر خیمے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ایک خیمے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس خیمے کی جانب پیش قدمی شروع کی اور راستے میں مجھے ایک جگہ ایک چمکتی ہوئی لمبی سی چیز پڑی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ کسی سپاہی کی تلوار تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنے قبضے میں کر لیا اور اس خیمے کے قریب پہنچ گیا جس کے پردوں میں سے ہلکی سی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں نے خیمے کے اندر پہنچ کر تلوار کی نوک سے اس کے ایک حصے میں چھوٹا سا شگاف بنایا اور پھر اس میں سے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ میں بالکل صحیح جگہ پہنچا تھا۔ یہ واتر کا ہی خیمہ تھا اور اندر واتر ایک چٹائی پر آلتی پالتی بیٹھے کسی عمل میں مصروف تھا۔
اس کے سامنے عجیب رنگ کے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن، کچھ جانوروں کی عجیب و غریب قسم کی ہڈیاں اور کچھ اسی قسم کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ایک بڑا سا شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ باہر سے جھانکنے کی ضرورت نہیں، اچانک واتر نے شیشے کی جانب سے نظر اٹھائے بغیر بھاری آواز میں کہا، تم خیمے کا پردہ کھول کر بھی اندر آ سکتے ہو یا تلوار سے کاٹ کر بھی اندر آ سکتے ہو، میں تمہیں بخوبی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ تم ہم انسانوں میں سے نہیں ہو، اندر آ جاؤ۔